کیا صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے؟ مثلا ہم نے کسی کو، تو میں نے ابھی جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ صدقے کو ایڈوانس میں بھی دیا، قرضے کے طور پر آپ دے دیں، چاہے اس سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں یہ واپس نہیں لوں گا، یا مثلا اس طرح کے بھی کچھ اس کو اشارہ دے دیں کہ یہ ضروری نہیں کہ واپس کیا جائے. یعنی علماء نے بعض اوقات اس قسم کے جملے بھی ہمارے استاد محترم نے استعمال کیے کہ چاہے اس کو یہ ورنہ کہہ کہ بھائی میں بلا وجہ کیوں قرضہ لوں آپ سے، مجھے تو نہیں چاہیے قرضہ، جو اگر واپس ہی کرنا ہے تو آپ اسے کوئی اطمینان دلوا دیں کسی بھی طریقے سے، لیکن دیں اس کو یہ قرضے کے طور پر، اور اس کے بعد پھر اس میں سے مائنس کرتے رہیں. دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ایڈوانس میں ہو سکتی ہیں. جیسے آغا سستانی کا تو خیر بالکل ایک الگ ہی نظریہ ہے، ایک الگ ہی نظریہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت فوراً نماز عشاء کے بعد ہی، یعنی سمجھے کہ اسی ٹائم پر ہی مغرب کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے مغرب عشاء آپ پہلے پڑھیں گی، اس کے بعد پھر وہ نماز شب کو پڑھیں گی. تو لیکن وہ علماء جو کہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رجا کی نیت سے، یعنی نماز شب کو ایڈوانس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن علماء اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء اگر آپ کوئی شخص مثلا اسے پتا ہے کہ میں سویا تو اب نہیں اٹھ سکوں گا، سویا تو نہیں اٹھ سکوں گا، تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ پہلے پڑھنے سے کے بجائے یہ نماز شب کو قضا کر کے پڑھے. یعنی نماز شب میں وقت سے پہلے اس کو پڑھ لینا، آدھی رات سے پہلے رجا کی نیت سے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو قضا کر کے بعد میں پڑھیں. البتہ پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی، البتہ رجا کی نیت سے. آغا سستانی کے علاوہ وہ تو ویسے ہی اجازت دیتے ہیں. اسی طریقے سے غسل جمعہ ہے. جیسے غسل جمعہ میں الٹا مسئلہ ہے. اگر کسی کو پتا ہے کہ پانی مجھے جمعے کے دن اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ جمعرات کو غسل جمعہ کر سکتا، اور البتہ ہفتے کے دن قضا بھی کر سکتا ہے اس کی، اگر پانی اویلیبل نہیں تھا. تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، قضا کر کے ہفتے کے دن اس غسل کو کرے یا ایک دن پہلے کر لے؟ وہاں پہ مسئلہ الٹا ہو گیا کہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے کر لے. اسی طریقے سے بہت ساری عبادت ایسی ہیں، نافلہ صبح جتنا قریب فجر سے قریب ہوگی اس وقت پڑھی جائیں گی. البتہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نافلہ صبح کو فوراً نماز شب کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ادھر آپ نے مغرب عشاء پڑھی، نماز شب پڑھی، اس کے ساتھ ہی نافلہ فجر پڑھ لیں آغا سستانی کے نزدیک، تو اتنا پہلے بھی اس کو اس انداز سے پڑھنے کی اجازت مل جاتی. اور اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے صدقے کے ضمن میں مسائل میں کہ کیا قرضے کو صدقے میں محسوب کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو بھی بار بار اس کا تذکرہ آ گیا کہ جی ہاں، جو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے صدقے میں اس کو محسوب کر سکتے ہیں، صدقے میں اسے محسوب کیا جا سکتا ہے، اور کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کتنا ہم نے اس میں سے صدقہ اس کو مائنس کر دیا ہے، نہیں اتنا قرضہ مائنس ہو گیا. البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا خمس کو قرضہ معاف کرنے میں محسوب کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے کسی سید کو قرضہ دیا ہوا ہے اور ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے ایزیوم کر لیں جیسے ہم صدقے میں کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا میں نے اتنے پیسے سہم سادات کے اس کو معاف کر دی، کیا یہ ہو جائے گا ایسا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور احتیاط واجب کی بنا پر یا احتیاط لازم کی بنا پر ایسا نہ کیا جائے. یا تو حاکم شرع سے اس کی اجازت لی جائے، یا پھر اس شخص سے اس کی طرف سے وکیل بن کر، اس شخص کی طرف جو آپ سہم سادات والا ہے اس کی طرف سے وکیل بنے کہ یہ پیسہ جو مجھے آپ کو دینا ہے اس کو میں جو ہے وہ سہم سادات میں کاؤنٹ کر لوں. یعنی اگر آپ اس کی طرف سے مستحق سید کی طرف سے سہم سادات میں اگر وکیل بن کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ملے گی، یا حاکم شرع سے اجازت ہو، ورنہ خود قرضے کی جو رقم ہے اس کو خمس میں محسوب نہیں کر سکتے. یعنی قرضے کو منہا کرنے میں اس خمس کو حساب نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ صدقے کے اندر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک دماغ میں ایک بات رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو اس انداز سے لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے صدقہ دیا جائے اس میں کیا شرطیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا کافر کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کافر کو صدقہ دیا جا سکتا. البتہ دو کافر ایسے ہیں کہ جنہیں صدقہ نہیں دے سکتے. اچھا، یہ لوگ بہت زیادہ یوں پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمارا کوئی ملازم ہے
وہ مثلا کرسچن ہے، کیا اس کو صدقہ دینے کی اجازت ہے؟ کوئی ماسی ہے اس انداز کی، یا کوئی اور کام کرنے والا ہے، یا جو عام طور پہ گھروں میں جمع دار اور اس قسم کے جو افراد آتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، تو کیا ہم صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ دو کافر ایسے، ایک تو کافر حربی جن سے مسلمان حالت جنگ میں ہوں، اس کافر کو صدقہ نہیں دے سکتے، اور ایک ناصبی، دشمنان اہل بیت کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، مستحب صدقات بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ان دو کے علاوہ باقی تمام کافروں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کو صدقہ دینا، تو جی ہاں، عام مسلمانوں کو بھی، جو کہ غیر شیعہ جو عام مسلمان ہیں، ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاسق و فاجر افراد ہیں، ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ بہت سے ہمیں اس طرح کے ہیروئنچی نظر آتے ہیں، ہیروئن ایڈکٹس نظر آتے ہیں، جو کہ ظاہر کھلم کھلا گناہ کرنے والے اور حرام مختلف کام کرنے والے، کیا ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، ان کو صدقہ دینا جائز ہے۔ البتہ بہرحال زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ کسی مومن کو صدقہ دیں، زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ کسی دیندار کو صدقہ دیں، زیادہ ثواب یہ ہے کہ کسی پرہیزگار کو صدقہ دیں۔ اور اس میں بھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کیٹیگریز بتائی تھی کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے اور عالم دین ہے یا دینی طالب علم ہے، اس کو صدقہ دینے کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کی اور زیادہ سے زیادہ، یعنی کیا اسکیم کے اندر ویریشن ہے، نہیں کافر کو بھی دے سکتے ہیں، عام مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ فاسق و فاجر افراد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے ایک مسئلہ۔ لوگ عام طور پر عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ عقیقہ صدقہ نہیں ہے، عقیقے کا حکم بالکل الگ ہے، اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہ خود انتہائی تفصیلی موضوع ہے، جو کہ کبھی اور ہم انشاءاللہ جب اس کا موقع کبھی آئے گا تو اس وقت بیان کریں گے۔ لیکن عقیقہ صدقہ نہیں ہے، اور اگر صدقہ ہوتا بھی تب بھی آپ نے سن ہی لیا کہ اس کو تمام لوگ استعمال کر ہی سکتے ہیں، حتیٰ کہ سادات کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ عقیقے کے اہم احکام کچھ الگ ہیں، اس وجہ سے ماں کے اعتبار سے یا ایسے قریبی خونی رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ، یا اس شخص خود اس چیز کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اس کے احکام کچھ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا حکم الگ ہے، عقیقہ ایک الگ حکم ہے، صدقہ ایک الگ حکم ہے، اور عقیقہ صدقہ نہیں ہے۔ اور اس کے کافی تفصیلی مسائل بھی ہیں جو انشاءاللہ ابھی تو نہیں، لیکن اب کسی اور موقع پر، اسی انداز سے کہ کیا ماں باپ کو صدقہ دینا یا دیگر رشتہ داروں کو صدقہ دینا، کیا یا اپنے بچوں وغیرہ کو صدقہ دینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جی ہاں، عام طور پر جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو آپ سن چکے ہیں، اس کو دینے کا ثواب اور زیادہ ہے، اور اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مومن کسی غیر مومن سے صدقات وصول کر سکتا ہے، غیر شیعہ سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مومن کسی غیر مومن سے بھی صدقات کو وصول کر سکتا، یعنی اگر وہ کہیں سے، اس کو بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں رفاہی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی ورک کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ پیسہ وہ بانٹ رہے ہیں، تو اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو تو ان آرگنائزیشن سے جا کر ان صدقات کو لے سکتا۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صدقہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، اور آپ کسی بھی عنوان سے صدقہ دے سکتے ہیں، تحفے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی عنوان سے اس کے قبضے میں وہ چیز چلی جائے، وہ صدقہ شمار ہو جائے گی، اور بتانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عین مصیبت کے وقت صدقہ کیسے دیں، عین مصیبت کے وقت۔ اب دیکھیے، مثلا جہاز میں ہم جا رہے ہیں، اسی وقت انتہا زیادہ ٹربولنس شروع ہو گئی، اب جہاز میں کس کو لے جا کر صدقہ دیں؟ دیکھیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے، اب آ گئی ہے مصیبت، جہاز ہچکولے لے رہا ہے مثلا، اب کیا کریں، کس کو صدقہ دیں؟ یا مثلا بہت ساری ایسی صورتحال ہو رہی ہیں، مثلا زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی قدرتی آفت ہے، اس وقت کون سے مستحق کو لے جا کر ڈھونڈنے گلی محلوں کے اندر نکلیں گے صدقہ دینے کے لیے؟ وہ تو آ جائے گی سر پہ مصیبت اس وقت موقع پر کیا کیا جائے؟ یا مثلا
اس انداز سے اگر کوئی بیمار ہو جائے عین رات کے وقت، رات کے 3 بجے 4 بجے، اس وقت کس کو لے جا کر صدقہ دیں؟ تو وہی تمام طریقے اس موقع پر جو اس سے پہلے ہم نے عرض کی، یا تو اگر کسی غریب کو آپ نے کوئی قرضہ دیا ہوا ہے اس کو قرضے کی رقم میں سے مائنس کر دیں، یا حاکم شرع سے آپ پہلے سے اجازت لے کر رکھیں، یا کسی غریب سے اجازت لے کر رکھیں، یا اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے جہاز وغیرہ میں بھی، تو آپ نے ابھی سنا کہ صدقہ جو کسی، اب اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، کسی غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، ہٹے کٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے مثلا اپنے برابر والے میں کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، جہاز میں ساتھ ٹریول کر رہا ہے، آپ نے وہ پیسے اس کو پکڑا دیے، اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رد بلا کے طور پر ابھی ہم آگے چل کر وہ غلط کانسیپٹس لوگ جو عام طور پر سمجھتے ہیں، جیسے کوئی بلا اس کے اندر کوئی لپٹ گئی ہے اس چیز کے اندر، اور وہ بلا اس آدمی کے ذمے میں چلی جائے گی، اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ تو بہرحال اچھا، صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے، البتہ مشہور ہے آج کل کہ سوائے ایک بلا کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو صدقہ ویسے تو تمام بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، لیکن ایک بلا سے انسان کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ اچھا، یہ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں شوہر و بیوی کے حوالے سے ایسے لطیفے بنائے گئے کہ جیسے ان میں ہر وقت مخالفت، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ورنہ کتنے ہی جو اسلام کا حکم ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں آپس میں وہی الفت، محبت وغیرہ سب جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اور اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور ویسے ویسے ان کے لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سی روایتوں میں کہ زوجہ کو ایک لقمہ بھی کھلانا، اس کے منہ میں ڈالنا، یہ بھی جو ہے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور ایک خاتون تو ایسی تھیں، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہ روایتوں میں کہ اگر 100 سرخ اونٹ جو 2 کوہان والے ہوتے ہیں ایک ترتیب میں کھڑے کر دی جائیں اور ان کے برابر میں حضرت خدیجہ طاہرہ کا مال رکھ دیا جاتا تو اللہ کی قسم ان 100 اونٹوں میں سے ایک بھی نظر نہ آتا۔ اور بی بی نے آپ سے نکاح کے بعد اپنا تمام مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے شریک حیات کو کوئی مصیبت اور بلا سمجھنا کہ صرف وہ نہیں ٹل سکتی باقی ہر چیز ٹل سکتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس حد تک ہے، روایتوں میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا اصلاً دیکھا جائے تو حکم ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل PK اہل بیت TV کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔